یہ جو خودکشی بڑھ رہی ہے اس میں بھی ایک وجہ نشے کا عام ہونا ہے۔ ظاہر ہے جس نے بھی اس کا نام کتا گولی رکھا ہے سوچ سمجھ کے رکھا ہے، اس لیے کہ آدمی وہ گولی کھاتا ہے تو خود کتا بن جاتا ہے۔ نشے کی لت ہمارے سماج اور معاشرے میں ازدواجی زندگی کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ اپنے مزاج کے خلاف میں آپ سے یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ دارالقضاء کے معاملات ہم لوگوں کے علم میں ہیں۔ شوہر میں طاقت قوت نہیں رہ گئی، جوان ہے لیکن نشے کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتا ہے، یا نشے کے جو عادی لوگ ہیں ان کی بیویاں جن کے اندر کچھ حیا کی شرم کی کمی ہوتی ہے، جو کچھ آزاد خیال ہوتی ہیں، آزاد مزاج ہوتی ہیں، وہ برائی کے راستے پر چل پڑتی ہیں۔ غلط ذہنیت کے لوگ ایسی عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کو جسم بیچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نشے کے عادی ہیں بدکار ہوتے ہیں، جو لوگ نشے کے عادی ہیں وہ نشے کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں۔ ہمارے شہر میں پہلے اتنی قتل کی وارداتیں نہیں ہوتی تھی، اب جب اخبار اٹھائیے فلاں قتل ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی قتل ہوا، ایک قتل ہوتا تھا 4 سال تک اس کا تذکرہ ہوتا تھا، فلاں دادا نے فلاں دادا کو قتل کر دیا۔ پہلے یہی ہوتا تھا، عام کوئی آدمی قتل نہیں ہوتا تھا، جو قتل ہوتے تھے سب دادا ہوتے تھے، کوئی دادی کوئی نانی قتل نہیں ہوتی تھی، جو قتل ہوتے تھے سب دادے ہی قتل ہوتے تھے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے۔ آپ جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا وہ فلاں دادا فلاں سن میں مارا گیا، فلاں دادا فلاں سن میں مارا گیا، وہ ایک مرتا تھا 5 سال تک ذکر ہوتا تھا کہ فلاں نے ایسے فلاں کو مارا تھا، اور وہی قتل کا تذکرہ چرچا چلتا رہتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ آج آدمی مر رہا ہے، کل لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ فلاں آدمی کا قتل ہو گیا، یا اخبار اٹھائیے تو پتہ چلتا ہے کہ قتل ہو گیا۔ آئے دن قتل ہو رہا ہے، کیوں؟ نشے کی لت بڑھ رہی ہے تو قتل بھی بڑھ رہا ہے۔ لوگ نشے میں لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں یا کسی ہتھیار سے وار کر دیتے ہیں، وہ آدمی مر جاتا ہے۔ کتا گولی کھانے والے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جس نے بھی اس کا نام کتا گولی رکھا ہے سوچ سمجھ کے رکھا ہے، اس لیے کہ آدمی وہ گولی کھاتا ہے تو خود کتا بن جاتا ہے، یعنی اس کو یہ تمیز نہیں رہتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جس آدمی نے بھی اس کا نام کتا گولی رکھا ہے اس کو ٹرافی دینی چاہیے، ٹیپو سلطان ادارے والوں کو اس کو ڈھونڈ کے بلانا چاہیے اور اس کو ایک عدد ٹرافی دینی چاہیے لمبی چوڑی کہ تو نے جو نام رکھا بہترین نام رکھا، اس لیے کہ اس کا نام تو انگریزی میں اور بڑا مہذب نام ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو کتا گولی کہتے ہیں اور بالکل ٹھیک بولتے ہیں۔ نشہ آدمی کی عقل معاف کر دیتا ہے اور نشے کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، قتل کر بیٹھتا ہے۔ نشے کی وجہ سے آدمی کے اندر کمزوری آتی ہے، ذہن و دماغ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو انسان کے اندر کا دفاعی نظام ہے، جو اس کو منفی جذبات سے، منفی خیالات سے، غلط سوچ سے روکتا ہے، وہ دفاعی نظام نشے کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر تھوڑی سی پریشانی انسان پر آئی، تھوڑے سے حالات آئے، تھوڑی سی کسی کی طرف سے بدمزگی ہو گئی تو وہ آدمی منفی خیالات کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے۔ سمجھیے اس کو، یہ جو خودکشی بڑھ رہی ہے اس میں بھی ایک وجہ نشے کا عام ہونا ہے۔ جو آدمی نشے کا عادی ہوتا ہے اس کے اوپر سوچ یلغار کرتی ہے، اور اگر تھوڑی بات بھی پیش آئی وہ مایوس ہو جاتا ہے، زندگی کی طرف سے نگاہ اس کی ہٹ جاتی ہے۔ یہ جو گولیاں کھا کر جو نشہ کیا جا رہا ہے، میڈیکل سائنس کے لحاظ سے آپ پڑھیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان گولیوں کا منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن پر فکر کا غلبہ ہونے لگ جاتا ہے، سوچ حاوی ہونے لگ جاتی ہے، اور اگر کوئی منفی خیال دماغ میں آ گیا پھر وہ نہیں نکلتا ہے۔ یعنی تھوڑی سی اگر تنگ دستی آ گئی اور دل میں یہ خیال آیا کہ اب جی کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ سوچ بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ نشے کی لت خودکشی تک پہنچا رہی ہے، نشے کی لت قتل تک پہنچا رہی ہے، نشے کی لت شر انگیزی تک پہنچا رہی ہے، نشے کی لت جھگڑوں، لڑائی، فساد تک پہنچا رہی ہے، نشے کی لت ہمارے سماج اور معاشرے میں ازدواجی زندگی کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، مرد ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے معاملات ایسے آتے ہیں کہ بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ یہ آدمی میرا حق ادا نہیں کر پاتا، اس لیے مجھ کو خلا دلا دیا جائے۔ دارالقضاء کے معاملات ہم لوگوں کے علم میں ہیں، شوہر میں طاقت قوت نہیں رہ گئی، جوان ہے لیکن نشے کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتا ہے، یا نشے کے جو عادی لوگ ہیں ان کی بیویاں جن کے اندر کچھ حیا کی، شرم کی کمی ہوتی ہے، جو کچھ آزاد خیال ہوتی ہیں، آزاد مزاج ہوتی ہیں، وہ برائی کے راستے پر چل پڑتی ہیں، بے حیائی کے راستے پر چل پڑتی ہیں۔ اپنے ہی شہر کے ایک علاقے کے بارے میں ابھی 4 دن پہلے لوگوں نے ایسی مجھ کو تفصیل بتائی کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ ایک باغیرت اور شریف آدمی ان واقعات کو اپنی زبان پر لانا مناسب نہیں خیال کرے گا، ایسی صورتحال ہو رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ نشہ کرنے والے اپنی جوانی تباہ کر لے رہے ہیں اور ان کی بیویاں آوارگی کی راہ پر جا رہی ہیں، یا کما کر نہیں لا رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، جو کماتے ہیں وہ سب نشے پہ لٹا دیتے ہیں، جو حاصل ہو رہا ہے وہ سب اپنے شوق پر لٹا دے رہے ہیں، بیوی بچوں کا خرچ نہیں اٹھاتے، وہ بیچاری عورت کیا کرے گی؟ ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے، ان کے آگے جا کر بھیک مانگ رہی ہے، یا پھر غلط ذہنیت کے لوگ ایسی عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کو جسم بیچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یقین مانیے میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں بہت دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اپنے مزاج کے خلاف میں آپ سے یہ بات بیان کر رہا ہوں، مجبوری ہے اس لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا شہر کس سطح تک پہنچ رہا ہے، ہم کس اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور جو لوگ نشے کی راہ پر جا رہے ہیں وہ سمجھیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو کہاں لا کر کھڑا کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کر رہے ہیں۔